بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا اور آخری گفتگو کے آخری کونے تک ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان روزہ رکھے رمضان کا، کیا ہر روزے دار کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا ہر روزے دار باب الریان سے جنت میں جائے گا؟ کیا ہر روزے دار کو بدلہ قیامت کے دن مالک دے گا؟ شرط لگائی ہے میرے رب نے، پیارے حبیب کی مبارک زبان سے 2 شرطیں گنوائی ہیں میرے اللہ نے۔ جو رمضان کا روزہ رکھے، شرط کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، مومن ہو۔ مشرک کا روزہ میرا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، وگرنہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورے کا روزے کا رواج تھا، لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ایمان ہے تو روزے قبول، اور اگر شرک کی لعنت موجود ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کا طواف ہوتا ہے، مردوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو داتا و گنج بخش، غریب نواز و بندہ پرور سمجھا جاتا ہے، ان کو غوث اعظم سب سے بڑا مددگار سمجھ کے پکارا جاتا ہے، اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے، تو رب محمد کی قسم اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ کس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ کون اجر پائے گا؟ جو حالت ایمان میں ہو، جو مومن ہو، جو مشرک نہ ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی حصے داری کو برداشت، شراکت کو برداشت۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے شراکت میں ایک مثال دے دوں۔ ارے وہ تو خالق و مالک ہے، انسان اپنی عزت و غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا ہے؟ جی نکاح کرتے ہو نا، شادی کرتے ہو، بیوی قبول کر کے گھر لاتے ہو، اور کسی کی شادی ہونے لگے ایسی لڑکی سے جس کے لیے وہ 10 سال سے دعائیں مانگتا آ رہا ہے کہ اللہ میرا بیاہ جدوں بھی ہوئے فلانی نال ہوئے، بہت خوبصورت ہے، بڑی پسند والی ہے، آئیڈیل عورت ہے، جی چاہتا ہے میرا نکاح وہاں ہو جائے، اور بات بھی پکی ہو گئی، لیکن وہ محترمہ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو فون کر کے کہیں جی چودھری صاحب، شیخ صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، میں آپ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہفتے کے سارے دنوں میں میں آپ کی بیوی رہوں گی، اور ایک دن 2 گھنٹے کے لیے میں کہیں اور جایا کروں گی، اور وہ سابقہ منگیتر سے بھی ہیلو ہے، اس کو بھی سلام کر آیا کروں گی۔ رشتہ قبول ہوگا؟ بولو قبول کرو گے؟ یہ جنت سے آئی ہوئی حور ہو تو قبول کرو گے؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو فیر ہی مار دے گا، مارا مرو دفع ہو جاؤ، جدھر جاتی ہو ادھر جاؤ، ہمیں تمہارا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کے لیے کسی اور کے پاس؟ سوچئے، آپ نے بیوی کو پیدا کیا؟ جی پیدا کیا بیوی کو، راضی کو، خالق کو، مالک کو اس کے؟ نہیں، صرف قبول کہہ کے اسے گھر لائے ہو نا، 3 تولہ سونا حق مہر تسلیم کر کے، جو پہلی رات ہی انگوٹھا دے کے کر معاف مینوں، بیوی کہندی ٹھیک ہے جی معاف کر دیے، تو ناراض نہ ہو میں نے حق مہر معاف کیا۔ اکثر کھا جاتے ہیں نا، اور جو اپنی بیویوں کا حق مہر زیادتی کر کے کھا جائے، قیامت کے دن بدکاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ حق مہر دے کے 3 تولے 4 تولے آپ اسے گھر میں لائے، خالق مالک رازق اس کے آپ نہیں ہو، وہ کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنانا چاہے، طلاق دے دو گے، قتل و غارت ہو جائے گی۔ ارے اس رب کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا رہا، جس نے ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تیرے لیے پیدا کیا، جس نے ماں کے دل میں تیری محبت کو جگایا، جس نے تجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب تو کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی داتا ہے، اور لاہور والا بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے، اور بابا حجویری بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غریب نواز ہے، اور اجمیر والا بھی غریب نواز ہے، وہ بھی بندہ پرور ہے، اور گیسو دراد بھی بندہ پرور ہے، وہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔
میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے؟ اپنی بیوی کی عزت میں تو شراکت کو پسند نہیں کرتے، میرے اللہ کی عبادت میں غیروں کی شراکت کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے مومن ہو کر، مشرک ہو کر نہیں، بدعقیدہ ہو کر نہیں، غیروں کا پجاری ہو کر نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔